فکلوا پس تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، یعنی جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ، اور جو بغیر ذبح شرعی کے خود بخود مر گیا یا جس پر ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیا گیا یا کسی اور غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ۔ حلت حلال ہونا اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے متعلق ہے، یعنی جانور جب اللہ کا نام اس پر لیا جاتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ یہ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا تھا کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھاتے ہو اور جسے اللہ مار دے یعنی جو خود بخود مر جائے اسے حرام جانتے ہو۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نام کی وجہ سے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جو خود بخود مر گیا اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا لہذا وہ حرام ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر مومن ہو، اللہ کی آیتیں مانتے ہو، تو جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، کھانے سے انکار نہ کرو، اسے حرام نہ سمجھو۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا اسے کھانے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حرام اس سے کہتے ہیں جسے تفصیل سے حرام بیان کیا گیا۔ جس چیز پر شریعت میں حرمت کا حکم نہ ہو وہ مباح ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام نہیں قرار دیا وہ مباح ہے، اس کو حرام سمجھنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر غور کریں، جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے 11ویں ہو، چاہے 12ویں ہو، چاہے تیجا ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے برسی ہو، چاہے نیاز ہو، چاہے لنگر ہو، آپ بتائیے کہ جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید فقان حمید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، بعض اوقات قرآن خوانی ہوتی ہے، بعض اوقات درود السلام کی چادریں لگتی ہیں، دانے پڑے جاتے ہیں، درود شریف پڑے جاتے ہیں، بعض اوقات درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، بعض اوقات کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا یہ کی جاتی ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو عبادتیں کی اور جو کھانا حاضر ہے سب کو قبول فرما، اور اس کا ثواب فلاں 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 کو پہنچا۔ اب اگر 11ویں شریف ہے تو سب کے ایصال ثواب کے لیے نام لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر 6ٹھی شریف ہے تو تمام بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے نام لیے جاتے ہیں، اور خصوصاً خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اگر انتظام زیادہ ہو، گوشت کی زیادہ ضرورت ہو، تو ہم کبھی بکرا لے آتے ہیں، کبھی گائے لے آتے ہیں، اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر ایصال ثواب کریں گے۔ مجھے بتائیے جب ذبح کرتے ہیں تو کیا غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں؟ نہیں، ذبح کے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کرتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں کو ثواب پہنچا۔ اب جو ایسی محفل کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اسے حرام سمجھے اور کھانے سے انکار کرے
اور کہے کہ یہ نعوذ باللہ مثال خنزیر کی طرح ناپاک ہے، حرام ہے، تو ایسا شخص اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، پتہ بھی ہے کہ سامنے والا اس چیز کو مانتا نہیں ہے، پھر بھی وہ ایصال ثواب کا کھانا اسے بھیجتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ منافقت کرتے ہیں، بڑے میٹھے بنتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں اور پھر گٹر میں بہا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا کھانا خنزیر سے بدتر ہے، اور یہ تو کہتے ہیں ایسا کھانا کتے کو کھلانا بھی حرام ہے، کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے، تو اسے گٹر میں بہا دیتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی ایصال ثواب کی محفلوں میں انہیں دعوت کرنے کی اور کھانا ان کے گھر بھیجنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے، پھر سمجھیں۔ ایصال ثواب کے لیے بکرا لایا گیا، ذبح کس کے نام پر کیا گیا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ دعا کس سے مانگی گئی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔